محمد وعلى آله وذريته وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، القرآن کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربی مبین. یہ قرآن اور ایک قرأت قرآن بھی ہے، حمزہ کے بغیر تخفیف کے ساتھ. قرآن جیسے ہمارے پنجابی لوگ کہتے ہیں قرآن شریف، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ایک قرأت ہے حمزے کی تخفیف کے ساتھ. اور قرآن یہ تو ہماری قرأت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ الکتاب ہے. القرآن اور الکتاب یہ دو علم ہیں جو اس قرآن مجید کے لیے مخصوص ہیں، جو مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں. ویسے اس کی اس طرح کی تعریف تو مشکل ہے جس طرح کی چیزوں کی عام تعریف کی جاتی ہے کہ جنس سے اس کو ممتاز کرنے کے لیے فصول اور خواص کا اضافہ کر کے اس کی تمیز کی جاتی ہے. اس طرح تو یہ نہیں ہوتا. لیکن اس کو اگر ہم مشخص کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مصحف اٹھا کے پیش کر دیں اور کہیں کہ یہ قرآن ہے. مصحف وہ مجموعہ جس کے اندر صحف اکٹھے کیے گئے ہیں. مصحف یعنی صحف کا مجموعہ. قرآن لکھا ہوا اس کے سامنے پیش کر دیں، یا اس کو یہ کہیں کہ قرآن مجید پڑھ کے سنائیں اور یہ کہیں کہ یہ قرآن ہے. اور قرآن کا ہر ایک جز، آیت، سورت، کوئی آیت کا حصہ جو قرآن مجید سے مقتبس ہو وہ سب قرآن ہے. اس کے اوپر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے. اور یا پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونے والا ہے، اور جس کے شروع میں الحمدللہ ہے اور آخر میں سورۃ الناس ہے اور من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا ہے. یہ قرآن ہے. تو قرآن مجید کی اس طرح تعریف نہیں کرتے، لیکن ذہن کے قریب کرنے کے لیے عام طور پر اس طرح کہتے ہیں القرآن و کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان عربی مبین المعجز المتحدى به المتعبد بتلاوته
المبدوء بالفاتحتی والمختتم بالناس، یعنی یہ اس کے جو اوصاف ہیں یہ ذکر کر کے تو ہم قرآن مجید کو اپنے اذہان کے قریب کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ تو قرآن علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے شروع میں قرآن مجید کے اس طرح کے جو نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، قرآن کی تعریف کرتے ہوئے، قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے، وہ 4 الفاظ ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک تو الکتاب ہے، ایک القرآن ہے، ایک الذکر ہے اور ایک النور ہے۔ وہ جو پہلا حصہ ہے تفسیر ابن جریر کا جامع البیان فی تاویل آیۃ القرآن، یہ آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے، جو لائیں ذرا سامنے رکھیں۔ جامع البیان ابن جریر الطبری کا جو پہلا حصہ ہے، تفسیر ہے نا، تفسیر ابن جریر، یہ جو سلف کے مفسرین ہیں ان میں سے جن لوگوں کی تفاسیر اہل سنت کے ہاں معتبر ہیں، ان میں سے کامل تفسیر جو ہم تک پہنچی ہے اور وہ جامع بھی ہے، یعنی اس میں روایات بھی ہیں، آثار بھی ہیں، اور اس میں لغت بھی ہے، اعراب بھی ہے اور فقہ بھی ہے، اور مصنف جو ہیں وہ اپنے وسیع اور گہرے علم کے ساتھ ترجیح اور انتخاب کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ ایک معنی کو راجح قرار دیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے راجح ہے کہ دوسرے معنی کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے اور اس معنی میں یہ وجہ رجحان ہے، تو اس طرح یہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اہل علم کو چاہیے کہ وہ اس تفسیر کی طرف ضرور مراجعت کیا کریں، اس سے انسان کے اندر ایک تو سلف کی کتابوں کے ساتھ تعلق اور ارتباط اور ان سے استفادے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وگرنہ عام طور پر اب ذہن ایسا ہو گیا ہے کہ ذرا سی کوئی عبارت مشکل ہو تو چھوڑو، اس کو سمجھ نہیں آتی، آسان چیز ہونی چاہیے۔
اور اگر تفصیل ہو پھر بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو اس کو، مختصر چیز ہونی چاہیے۔ لیکن جو علم کا سمندر ہے اس میں غواصی اور غوطہ زنی اور اس میں تیراکی اور شناوری یہ ایسے تو نہیں ہوتی۔ جنہوں نے موتی تلاش کرنے ہوتے ہیں ان کو تو سمندروں کی گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے، اور جنہوں نے نئی دنیایں تلاش کرنی ہوتی ہے انہیں تو سمندروں کو چیر کر کہیں سے کہیں پہنچنا ہوتا ہے نئی دنیا تلاش کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ کتابیں جو ہیں آج لوگ تو ترستے تھے دیکھنے کے لیے، آج بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں، آپ خرید سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا نسخہ نکال سکتے ہیں اپنے پرنٹر کے ساتھ، بڑی آسانیاں ہیں۔ لیکن آج وہ ہمت نہیں ہے ہمارے اندر، پڑھنے والی ہمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے قرآن اور کتاب اور ذکر اور نور، یہ قرآن مجید کے جو اعلام ہیں ان کی تشریح فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے قرآن بھی کہا ہے، اسے الکتاب بھی کہا ہے، اور اس اپنے کلام کو ذکر بھی کہا ہے، اور اسے نور بھی کہا ہے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو سمجھیں اور ان کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح یہ جو قرآن مجید کے نام ہیں یا اعلام ہیں یہ ان کے اندر کیا وسعت ہے اور اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے اور اس کی وسعت اور پہنائی کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں۔ تو قرآن قرأ یقرأ سے مصدر ہے فعلان کے وزن پر، اور قراءتاً و قرآن، اور آپ جانتے ہیں کہ قرأ یقرأ قراءتاً اور قرئ یقرأ قراءتاً، قرأ یہ متعدی ہوتا ہے، قرأت الشیء، قرأت القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ الکتاب، تو یہ متعدی ہوتا ہے، اور اس لیے جب یہ مجہول شکل میں آتا ہے فعل ما لم یسمى فاعلہ کی صورت میں، تو پھر بھی اس کا مصدر یہی ہوتا ہے۔ تو مصدر کے اندر معروف کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مجہول کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ مصدر کے اندر معروف کا معنی بھی پایا جاتا ہے تو مجہول کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی قرأ یقرأ قراءتاً و قرآناً، پڑھنا، اور قرئ یقرأ قراءتاً و قرآناً، پڑھا جانا، پڑھا جانا، دونوں معنی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور قرأ یقرأ اس کا عام مفہوم جو ہے وہ تو ہم پڑھنا مراد لیتے ہیں۔ پڑھنے سے مراد یہ ہے تلفظ، یعنی نطق اور الادا، کہ انسان زبان کے ساتھ الفاظ ادا کرتا ہے اور بولتا ہے، اور الفاظ جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے قراءت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن زبان کے ساتھ ہم اس کی قراءت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو قرآن پھر بمعنی مقروء ہوتا ہے، یعنی مصدر جو ہے کبھی تو مصدر کا معنی دیتا ہے اور کبھی مصدر فاعل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو
قرآن جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اس چیز کو کہ یہ مقروء ہے، یعنی یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس اس وقت جو اللہ کا کلام اس کیفیت اور اس شکل میں ہے کہ اسے پڑھا جاتا ہے بطور عبادت کے، تعبد کے طور پر، عبادت کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ تلاوت کا قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور ترتیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل، تلاوت، قرات، یہ الفاظ اس کے زبان سے ادا کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور القرآن آپ جانتے ہیں کہ جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے معنی کے اندر بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی القرآن جو بہت پڑھا جانے والا ہے وہ صرف یہی ہے۔ ایک تو اس کے اندر تعریف آ جاتی ہے، تخصیص آ جاتی ہے، اور دوسرے اس کے اندر مبالغہ اور کثرت آ جاتی ہے۔ القرآن کا معنی کیا ہوا؟ بہت زیادہ پڑھے جانے والا۔ اور یہ اس کتاب کا خاصہ ہے کہ جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اتنی کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی، خواہ وہ ایسی کتابیں ہوں جن کو لوگ مقدس کہتے ہیں، کتاب مقدس، انجیل ہے یا تورات ہے یا امثال سلیمان ہے یا زبور ہے، یعنی بائبل جس کو مجموعہ کتب مقدسہ کہا جاتا ہے، کتاب مقدس بھی کہتے ہیں اس کو۔ بائبل کا معنی یہی ہوتا ہے، مقدس کتاب، مقدس کتاب اس کو بائبل کہتے ہیں۔ تو کتاب مقدس یا اس کو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید یہ کہتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم جو انجیل سے پہلے کی کتابیں ہیں، جس میں تورات بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، امثال سلیمان بھی ہیں، اور بھی نبیوں کے بعض صحیفے ہیں جو ان کی سوانح اور ان کی تقریروں کے اوپر مشتمل ہیں، اور انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح عمری ہے، ان کی سیرت ہے اور ان کے مواعظ ہیں، اور جو حکمت اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمائی تھی، وَيُعَلِّمُهُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تو وہ حکمت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو بے شک یہ کتابیں ہوں یا وہ کتابیں ہوں جو اور مذاہب کے اندر مقدس سمجھی جاتی ہیں، اوستا ہے زرتشتیوں کی کتاب، یا یند اور پایند ہے، یہ بھی زرتشتیوں کی کتاب ہے جن کو مجوس کہا جاتا ہے، یہ بھی کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے، یا وہ ویدوں کی شکل میں ہو یا ان کی اور اس طرح کی مذہبی کتابیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری عقائد اور ہمارا نظام زندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جو ہندوؤں کے وید ہیں یا سکھوں نے جو ان کے گرو ہیں ان کے ملفوظات کو جمع کیا ہوا ہے، اور ان کے جو ملفوظات ہیں ان کو وہ مقدس سمجھتے ہیں اور بڑی تعظیم کرتے ہیں ان کی، اور بڑی ہی تکریم کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں وہ پڑھے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی کتابیں ہیں یا اس کے علاوہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، جس کثرت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اور جس تعظیم اور تکریم کے ساتھ عبادت کے طور پر قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی اور کتاب ایسے نہیں پڑھی جاتی۔ اعداد و شمار ہمارے سامنے ہے کہ آپ
دنیا کے اندر دیکھ لیں، ماضی میں بھی ایسے ہی تھا اور اب بھی ایسے ہی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو قرآن مجید کے پڑھنے والے الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور ایسے بھی پڑھنے والے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں اور ایسے بھی پڑھنے والے ہیں جو اس کو نہیں سمجھتے، اور یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ القرآن بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اور بہت زیادہ پڑھے جانے والا کلام، اور جو عبادت کے طور پر پڑھا جاتا ہے، المتعبد بتلاوت ہی، جس کی تلاوت عبادت ہے، وہ قرآن مجید ہے اور عبادت ہے، اور اس کے پڑھنے سے انسان کو جو نیکیاں ملتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا فی کتاب اللہ فلہ 10 حسنات، تو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لا قولوا الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ تو یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو القرآن یہ اس کا نام ہے جس کے ساتھ یہ ممتاز ہے۔ تو ایک تو قرآن کے اندر پڑھے جانے کا مفہوم ہے، اور دوسرا قرأ یقرأ قرآن، اس کا ایک معنی جمع کرنا بھی ہوتا ہے، الجمع والضم، اکٹھا کرنا اور جمع کرنا۔ تو القرآن اگر ہم اس کو قرأت الشیء یعنی جماعت الشیء، میں نے کسی چیز کو جمع کیا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ لغت اٹھا کے دیکھیں گے تو قرأ کا معنی پڑھنا بھی ہوتا ہے اور قرأ کا معنی جمع کرنا بھی ہوتا ہے، قرأ کا معنی جمع کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن یہ مصدر جو ہے فاعل کے معنی میں ہوگا، یہ مصدر فاعل کے معنی میں ہوگا، اور مفعول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اگر جمع کرنا، اس لیے کہ جو مقروء ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جو الفاظ ہیں انہیں جمع کر کے ادا کیا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، عبارت کے الفاظ کو جمع کر کے ادا کیا جاتا ہے، یہ مقروء ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا معنی جامع ہو یعنی جمع کرنے والا، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن یہ وہ کلام ہے جس نے اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہونے والے کلام کو اپنے اندر سمو لیا ہے، جمع کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے جس کا وعدہ کیا تھا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ وہ ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائی ہے، اور وہ مختلف زمانوں میں اور مختلف علاقوں میں مختلف اللہ کے منتخب اور برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کے اوپر نازل ہوتی رہی، وقتاً فوقتاً، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اور اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ۔
ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، یہ شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا سورۃ الانعام میں فرمایا۔ تو ہر امت کے اندر اللہ کی طرف سے رسول آئے ہیں اور ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ تو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی ہے وہ کامل شکل میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر جمع کر دی۔ یہ اس ساری وحی کا جامع ہے، اس کا جامع ہے، اس کو اکٹھا کرنے والا ہے، اپنے اندر سمونے والا ہے۔ تو جامع کے معنی میں بھی یہ قرآن اپنے اندر ایک پہلو رکھتا ہے۔ پڑھے جانے والا، پڑھا جانے والا، اس معنی سے بھی یہ پڑھی جانے والی ایسی کتاب ہے یا ایسا کلام ہے جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جس نے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے، اور جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوتا رہا ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ سارا اکٹھا کر دیا، وہ سارا جمع کر دیا۔ تو یہ اس سارے کا جامع ہے، اس سارے کا جامع ہے۔ اور انسان کی ہدایت کے لیے جو رہنمائی درکار ہے، مطلوب ہے، انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کو وہ رہنمائی ملنی چاہیے، وہ ساری ہدایت اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ یہ کتاب سراسر ہدایت ہے، یہ سراسر ہدایت ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ہدی ورحمۃ للمحسنین بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو ہدی للناس قرار دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ تو لوگوں کے لیے جو ہدایت ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ جو پہلے نازل ہوتی رہی وہ ساری اس کے اندر آ گئی ہے، اور آئندہ جس ہدایت کی انسان کو ضرورت پیش آئے گی وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر جمع کر دی ہے۔ تو یہ ہدایت کی جامع کتاب ہے، ہدایت کی جامع کتاب ہے اور وحی کی جامع کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں۔ تو القرآن یہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ معروف نام ہے، اور دوسرا اسی جیسا معروف نام جو ہے وہ ہے الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یا تلک آیات و قرآن مبین، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اور تاسین میں کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین تلک آیات و کتاب مبین، قرآن پہلے ہے، کتاب مبین، آیات القرآن و کتاب مبین، آیات الکتاب و قرآن مبین۔ دونوں آیتیں ہیں سورہ الحجر میں اور سورہ تاسین میں، تلک آیات القرآن و کتاب مبین اور تلک آیات الکتابی، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ تو یہ الکتاب اور القرآن اللہ رب العزت نے جو دونوں کو ذکر کیا ہے، تو الکتاب جو ہے یہ قرآن مجید کا دوسرا نام ہے۔ اور قرآن کے اندر جس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ یہ زبان سے ادا ہوتا ہے، یہ زبان سے ادا ہوتا ہے، اس کا تلفظ ہوتا ہے، اس کا نطق ہوتا ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی ترتیل ہوتی ہے، اس کی قرأت ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو اس کا نام ہے وہ ہے الکتاب، کتب یکتب کتاباً و کتابتاً۔ تو کتابتاً، کتابت جو ہے اس کے اندر ایک جو ہے مفہوم ہے تحریر کا، لکھنے کا، لکھنے کا مفہوم ہے۔ کتبہ لکھا، تو یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید۔ اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں
یہ لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ وہ ریکارڈ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چیز جو ہے مستور ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن بھی وہاں لکھا ہوا ہے، قرآن بھی لکھا ہوا ہے۔ کس خط میں لکھا ہوا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہم نہیں جانتے، لکھا ہوا موجود ہے۔ اور پھر اس کو اللہ کے فرشتوں نے بھی لکھا ہے، اللہ کے فرشتوں نے بھی لکھا ہے جو اس وحی کے کاتب ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ تو فرشتے لکھتے ہیں اس کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ کیسے ہے وہ آیت؟ وما كنت تتلو من کتاب ولا تخطو بیمینک، وما كنت نہیں ولا تخطو بیمینک اذا لارتاب المبطلون، ایسے کیسے؟ وما كنت تتلو من قبلی من کتاب، ہاں وما كنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطو بیمینک اذا لارتاب المبطلون، سورہ عنکبوت ہے نا 21ویں پارے کے شروع میں۔ ہاں کیسے آیت؟ ما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تنزیل ہوئی، نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور اللہ رب العزت نے آپ جب یہ نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ القاء ہوتا تھا اس کا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا القاء ہوتا تھا۔ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، منبع اس کا مصدر اول اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پاس سے جبریل امین لے کے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ نَزَلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا ہے لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ فرشتے کی بول ہے، فرشتے کا قول ہے، فرشتے نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے، اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ کی طرف سے بھی دیا گیا ہوگا۔ یہ تفصیل اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کا اکثر جو حصہ ہے وہ ایسا ہی ہے جو جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، بلکہ آپ کو پڑھایا اور سکھایا ہے۔ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم جو تھے وہ جبریل امین تھے، معلم قدس جبریل امین تھے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اللہ کا یہ پیغام پہنچاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سنایا جاتا تھا اور پڑھایا جاتا تھا تو پہلے آپ ذرا شروع میں اس کو محفوظ کرنے کے لیے بے قرار ہوتے تھے اور بے چین ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ سننے کے ساتھ ساتھ اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس طرح تھوڑا سا اختلاط ہو جاتا ہے، توجہ بٹ جاتی ہے، منقسم ہو جاتی ہے، توجہ منقسم ہو جاتی ہے، پوری توجہ اس طرف نہیں رہتی، اور پھر ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید کی تعظیم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے
انسان کی یکسوئی بہت ضروری ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی. اسی لیے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. انصات اور استماع. استماع یعنی بہت توجہ سے کان لگانا، باب افتعال ہے نا، سمعانی استماع جانتے ہیں نا آپ. اور انصات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی بظاہر بھی اس کی طرف متوجہ ہو جانا، خاموش بھی ہونا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جانا. تو انصات کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے تو اس وقت خطیب کی طرف منہ کرنا چاہیے، قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے. انصات جو ہے وہ انصت لہ، اس کے لیے انصات کی، اس کی طرف متوجہ ہو گیا. تو قرآن کے لیے استماع اور انصات یہ مطلوب ہے. تو جو پہلا قرآن سننے والا ہے، جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس کو تو اس کے لیے استماع اور انصات کا وہ نمونہ پیش کرنا چاہیے نا جو مطلوب ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اصلاح فرما دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. جمعہ فی قلبک وفی ذہنک فی صدرک، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہے. اور یہی اللہ رب العزت نے کہا ہے قرآن سینے میں محفوظ ہوتا ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ سینے میں محفوظ ہے، اصل سینے میں محفوظ ہے. اور سینے میں کیا ہے؟ دل. اور دل میں کیا ہے؟ روح. دل میں روح ہے. اور اصل انسان کیا ہے؟ روح. اصل انسان روح ہے. یہاں محفوظ ہے، وہاں محفوظ ہے یہ. اور باقی یہ جو دماغ ہے اس کا اس کے ساتھ کنٹرول ہے، اس کے ساتھ اس کا کنٹرول ہے. جیسے آپ کے موبائل میں بھی چیز ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے ریکارڈ تو اس کا کہیں اور پڑا ہوا ہے نا، اور کہیں ریکارڈ پڑا ہوا، وہاں سے وہ یہ ریکارڈ ہے آپ کے پاس یہاں آ جاتا ہے. آپ اس کے ساتھ اتصال کرتے ہیں تو وہ یہاں آ جاتا ہے. تو پھر زبان کو ادا کرنے کے لیے یا قلم سے لکھنے کے لیے جو آپ کے ذہن میں چیز آتی ہے، یہ اصل جو اس کا ریکارڈ ہے نا وہ قلب کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، اصل دل کے اندر ہے. اور اس سے بھی پہلے اس کا ریکارڈ جو ہے نا اس مصحف کے اندر ہے جو اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے. سبحان اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لکھوانے کا اہتمام کیا. صحابہ جو لکھنے والے تھے وہ مکے کے اندر سب سے زیادہ، ویسے عربوں کے اندر جو قدیم خط ہے وہ یمن کے علاقے کا ہے، خط حمیری. اور پھر فارسی خط تھا، خط فارسی. اور اسی طرح یہ شام کے لوگ لکھتے تھے. لکھنا پڑھنا ان لوگوں کا طریقہ تھا. یمن کے عرب ان میں لکھنا پڑھنا تھا، اور قوم سبا کے پاس اور اس سے بھی پہلے جو حمیری عرب تھے ان کے پاس لکھنا پڑھنا تھا. اور ان کی لکھی ہوئی چیزیں تاریخ میں وہ آثار قدیمہ پر انہوں نے ان کو نکالا اور ان کو پھر پڑھا. اور اسی طرح شام کے اندر بھی یہ لکھنا پڑھنا موجود تھا، چونکہ شام کا علاقہ جو ہے اس میں یہودی رہے ہیں اور بھی رومی اقوام کا یہاں غلبہ رہا ہے، تو لکھنا پڑھنا وہاں بھی عام تھا. اور ایران کے اندر بھی لکھنا پڑھنا تھا، اور ان کے ہاں بھی بڑے قدیم زمانے کے آثار ملتے ہیں جس میں تحریر ہے اور لکھی ہوئی چیزیں ملتی ہیں. اور اس سے بھی پہلے یعنی ان علاقوں سے پہلے بھی مصر کے اندر لکھنا پڑھنا موجود تھا، اور ان کے ہاں جو تحریر تھی وہ پرانی ہیروغلفی تحریری مواد جو ہے وہ علماء نے کوشش کر کے پڑھنے کی کوشش کر کے ان کو پڑھا ہے اور ان سے معلومات لی ہیں.
تو یہ دور کے علاقوں میں لکھنا پڑھنا تھا، لیکن عربوں کے اندر نہیں تھا۔ عرب کون تھے؟ امیین، یہ امیین تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اور جن میں آپ مبعوث ہوئے کون؟ قریش، مکے والے، فی ام القری اور ما جاورہا، یہ جو جزیرۃ العرب ہے آج سعودی عرب کی شکل میں جو موجود ہے، اس کے اندر امیین آباد تھے، لیکن اس میں مکے والے جو تھے چونکہ یہ تاجر پیشہ لوگ تھے اور یمن تک، بلکہ یمن سے بھی آگے عدن تک اور پھر شام تک، ترکی تک یہ لوگ تجارت کرتے تھے، تو ان میں لکھنے پڑھنے والے موجود تھے، مکے میں لکھنے پڑھنے والے موجود تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سن کر یاد بھی کیا اور اس کو لکھا بھی، جیسے جیسے کسی کے پاس کوئی لکھنے کی چیز تھی، کسی نے پتھر کی لوح کے اوپر لکھا، کسی نے لکڑی کی لوح کے اوپر لکھا، کسی نے اونٹ کے شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا، اور کسی نے کسی جلد کے قطعے کے اوپر لکھا، اور کسی نے کسی کھجور کے جو چھال ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا، یعنی جو چیزیں ان کو میسر تھیں ان کے اوپر لکھا۔ تو لکھنے کا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اور پھر صحابہ جو لکھتے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے اس کی تصحیح اور تصدیق کرواتے تھے کہ یہ میں نے جو لکھا ہے یہ صحیح ہے، ایسے ہی ہے، اور پھر اس کو یاد بھی کرتے تھے۔ ہم تو چیز لکھ لیتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے، ادھر نہیں ہوتی، ہاں، لیکن وہ کیسے لکھتے اور کیسے یاد کرتے تھے کہ ان کے یہاں بھی ہوتا تھا اور یہاں بھی ہوتا تھا، مستحضر ہوتا تھا، مستحضر ہوتا تھا، اور انہوں نے پھر قرآن مجید کو اس طرح پڑھا، اللہ اکبر، اور اس طرح یاد کیا، اور اس طرح اس کو صحائف کے اوپر، صحف کے اوپر بھی لکھا، چمڑے کے کتوں کے اوپر اور کپڑے کے کتوں کے اوپر، یا پتھر کی تختیوں کے اوپر، یا لکڑی کی تختیوں کے اوپر، یا اور پتوں کے اوپر، یا جس جس چیز پر بھی وہ لکھ سکتے تھے، ہڈیوں کے اوپر اور خزف ٹھیکریوں کے اوپر، جس طرح بھی انہوں نے لکھا۔ اس لکھنے کے ساتھ انہوں نے اس کو اپنے لوح قلم پر بھی لکھا، محفوظ کیا اس کو، اور لوح دماغ پر بھی لکھا، اور پھر اس کو وہ بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے، بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لکھنے کا اہتمام کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے پاس یہ لکھا ہوا صحف کی شکل میں صورتیں، آیتیں، کسی کے پاس کوئی، کسی کے پاس کوئی، کسی کے پاس کوئی، یہ لکھی ہوئی موجود تھی۔ تو کاتبہ یکتب کتابتاً، یہ جو مصدر ہے تحریر کے معنی میں، لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید تحریری شکل میں اللہ رب العزت کے پاس بھی موجود ہے لوح محفوظ میں، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس والا جو اثر ہے کہ یہ آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر بھی محفوظ ہے، اور یکبارگی وہاں نازل کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کا تکلم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، یہ اللہ کی آواز ہے جو جبریل نے سنی اور آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے قول سے معلوم ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کر کے صحابہ کو بتایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اللہ کا کلام بواسطہ جبریل، بواسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تک پہنچا۔ جبریل کا بھی یہ قول ہے کہ یہ اس کے ناقل ہیں، اس کے ناقل ہیں، انہ لقول رسول کریم، اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ قول ہے کہ آپ اس کے ناقل ہیں. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون انه لقول تنزیل من رب العالمین. ایسے ہی ہے نا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے. اب جب ہم پڑھتے ہیں تو زبان سے ہماری ادا ہوتا ہے، لیکن کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا ہے. کلام اللہ رب العزت کا ہے، لیکن میری آواز میں آپ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آواز میری ہے، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا کلام ہے. اور اللہ رب العزت نے جو اس کا کلام فرمایا ہے، اللہ کا تکلم جو ہے، یہ جیسے ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ قول حرف و صوت. اللہ کا کلام بول بھی ہے اور حروف بھی ہیں اور آواز بھی ہے. منہ بدا و الیہ یعود. عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا تکلم فرمایا ہے بحرف و صوت، حروف کے ساتھ اور صوت کے ساتھ. اصل میں یہ جو فلسفی اور متکلمین حضرات کی آراء ہیں، جنہوں نے اس کو اس طرح نہیں قبول کیا اور وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اور بعض نے اس کو مخلوق قرار دیا اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کے علم سے فرشتے کی طرف منتقل ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے کسی جگہ کے اوپر جو ہے نا اس کو وجود بخش دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں. اس پر موقع آئے گا کبھی تو انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو کریں گے، لیکن آج صرف میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اور یہ لکھا ہوا آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں مبعوث ہوئے، لیکن آپ نے اس کے لکھنے کا اہتمام کروایا. یہ لکھا گیا اور صحابہ نے لکھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جو تھے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے بھی تھے، اسے یاد بھی کرتے تھے اور اسے لکھتے بھی تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم العرضۃ الاخیرہ، جبریل امین ہر سال آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا مدارسہ کرتے تھے، مراجعہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا مراجعہ اور مدارسہ کرتے تھے. اور پھر العرضۃ الاخیرہ، آخری رمضان جو آیا تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین نے اس کا معارضہ اور مدارسہ اور مذاکرہ اور مراجعہ، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے، یہ 2 دفعہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب کام پورا ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے حج کیا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ شاید اس کے بعد میں یہاں دوبارہ نہ آ سکوں. آپ کو پھر اس چیز کا یقین ہو گیا کہ اب وقت رحیل قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرضہ اخیرہ کے بعد بھی پھر صحابہ کرام نے اپنے اپنے جو مصائف تھے یا اپنے اپنے جو مجموعے تھے جس کے پاس، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے ان کی تصدیق کی. اور پھر حضرت زید بن ثابت نے اور ان کے ساتھیوں نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عمر کے مشورے کے ساتھ اس کو جمع کر کے ایک مصحف کے اندر اکٹھا کر دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے مصاحف تیار کر کے پوری اسلامی قلمرو کے اندر بھیجے. تو یہ مصحف، اور مسجد نبوی کے اندر ایک اسطوانۃ المصحف موجود تھا جہاں مصاحف اور لکھے ہوئے قرآن مجید کے حصے پڑے ہوتے تھے اور لوگ ان کے ساتھ آ کر مراجعہ کر لیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھ کر سناتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا وہ اصل اس کا مرکز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے. یتلو علیہم تلاوت بھی کرتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے، اور پھر اس کے معانی و مطالب اور اس کے حقائق اور معارف اس کی تعلیم بھی دیتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس لیے معلم قرآن ہونا کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ لیکن معلم قرآن صرف الفاظ کا نہیں ہونا چاہیے، معلم قرآن جو ہے وہ الفاظ، معانی، مطالب، حقائق، معارف اور بصائر جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے ان سب تک انسان کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی اپنی کوشش اور بساط اور اللہ کی توفیق اور عطا کے مطابق انسان کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لکھا گیا اور یہ کتاب بمعنی مکتوب ہے، کتاب بمعنی مکتوب ہے۔ اور جیسے کتابت کے اندر یہ نقوش کو جمع کر کے لکھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے نا، اسی طرح کتابت کے اندر جمع کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر جمع کرنے کا مفہوم ہے نا، کتاب کے اندر بھی جمع کرنے کا مفہوم ہے۔ قرآن کے اندر تو الفاظ کو جمع کیا جاتا ہے، عبارت بنا کے پڑھا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر نقوش حروف کے جو ہیں ان کو جمع کر کے تحریر بنائی جاتی ہے اور عبارت بنائی جاتی ہے، اور وہ لکھی ہوئی کلام بن جاتی ہے جب حروف کو حروف کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔ تو کتابت یہ نقوش کو جمع کرنے کا نام ہے۔ تو جمع کرنا یہاں بھی موجود ہے، جمع کرنا یہاں بھی موجود ہے۔ اور الکتاب کے اندر وہ جو قرآن میں تھا نا، یہ وہی کی جامع ہے۔ تو یہ الکتاب کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ پہلے صحیفوں کا جامع مجموعہ ہے، یہ پہلے صحیفوں کا جامع مجموعہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو انسان کی ہدایت کے لیے تعلیمات اور ہدایات اور جو اس کے لیے اوامر اور احکام ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع فرما دیے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ بیان بھی ہے، هذا بیان للناس، اور یہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کئی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ساری دنیا کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس کے لیے تبیان ہے، اس کے متعلقہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کے متعلقہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح یہ تبیان ہے کہ ہدایت کا سارا سامان اللہ رب العزت نے اس میں بیان کر دیا ہے، اور یہ پہلی ساری کتابوں کا جامع صحیفہ ہے۔ مصحف بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے، یہ فیہا صحف قیمہ یتلو من اللہ صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ تو یہ الکتاب، یہ جو کتب صورتیں ہیں ان کا جامع بھی ہے، ان صورتوں کا جامع بھی ہے یہ الکتاب۔ اور یہ کتاب ان صحف کی بھی جامع ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کا بھی یہ جامع ہے۔ اور جو انسان کی ہدایت کے لیے تعلیمات اور ہدایات ضروری ہیں ان کے لیے یہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ تو القرآن اور الکتاب جو اس کے نام ہیں، ان کے اندر یہ معنی کی وسعت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو باقی ذکر اور نور کی بات پھر انشاءاللہ دوسری مجلس میں کریں۔